ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو چمکتا ہوا ستارہ کر دیا، اور خود نہ تھے جو لوگ راہ پر وہ اوروں کے ہادی ہو گئے، اور کیا نظر تھی جو مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ناظرین کرام، 12 ربیع الاول کے اس موقع پر بہت سارے ہمارے نوجوان لوگوں کو کچھ لوگ غلط تعلیم دے کر بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ دیکھو تم جو یہ جلوس نکالتے ہو، کیا صحابہ کے زمانے میں کسی نے جلوس نکالا تھا؟ تم جو یہ میلاد مناتے ہو، کیا صحابہ کے زمانے میں کسی نے میلاد منایا تھا؟ ہمارے جتنے نوجوان آج کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو، یاد رکھنا، جو لوگ تم سے یہ سوال کر رہے ہیں ان سے آپ جا کر کے پوچھنا کہ تم اپنی بیٹیوں کے شادی میں لاکھوں روپے براتیوں کو کھلانے میں خرچ کر دیتے ہو، کیا کسی صحابہ نے اتنے سارے خرچ براتیوں کو کھلانے میں کیا تھا؟ تم اپنی بیٹی کی شادی میں پٹاخے پھوڑنے میں اور پنڈالے لگانے میں اتنے سارے خرچ کر دیتے ہو، کیا کسی صحابی نے کیا تھا؟ تمہارے ہاتھ میں آج کئی لاکھ روپے کے موبائل ہیں، کیا کسی صحابہ کے ہاتھ میں اس طرح کا موبائل تھا؟ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں کیا گیا وہ سارا کام ناجائز ہے۔ آپ ان سے پوچھئے نا کہ حضور کے زمانے میں تو بہت کچھ نہیں تھا، کیا وہ سارا کچھ آج آپ چھوڑ کے رہ سکتے ہو؟ حضور کے زمانے میں یہ قالین نہیں تھا، حضور کے زمانے میں یہ بلڈنگیں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں موٹر سائیکل نہیں تھی، حضور کے زمانے میں یہ ماروتی کار نہیں تھی، حضور کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں، حضور کے زمانے میں یہ موبائل نہیں، حضور کے زمانے میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی۔ آپ تو بڑے شوق سے استعمال کرتے ہو، وہاں آپ کو شریعت نظر نہیں آتی۔ حضور کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ سارا کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کے زمانے میں کسی صحابہ نے میلاد منایا؟ ارے سنو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے نبی کی میلاد منانا صرف صحابے کی سنت نہیں، میرے نبی کی میلاد منانا میرے رب کی بھی سنت ہے۔ نبی کی میلاد منانا کم و بیش 1,24,000 نبی رسول کی سنت ہے۔ نبی کی میلاد منانا، ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عمر فاروق اعظم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور جنید بغدادی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میلاد منانا ان کی سنت ہے۔ آپ کو کتنی دلیل چاہیے؟ ہاں ایک چیز ہے کہ ہم اور آپ آج کے دور میں جس طریقے سے میلاد مناتے ہیں وہ طریقہ اس دور میں نہیں تھا۔ ہم اور آپ آج جس طریقے سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس دور میں بھی یہ طریقہ تو نہیں تھا۔ کیا آپ اس کو ناجائز کہو گے؟ وہ لوگ میلاد مناتے تھے، کوئی روزہ رکھ لیتے تھے میلاد کے دن، میلاد کے دن کوئی حضور کا ذکر کر لیتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر بھی ہوتا ہے، نعتیں بھی ہوتی ہے، حضور کی سیرت بھی بیان کی جاتی ہے۔ حضور کی سیرت بیان کرنا اگر شرک ہے تو بتا دو، حضور کے نام پہ نعتیں پڑھنا اگر یہ بھی بدعت ہے تو بتاؤ، حضور کے میلاد کے دن اگر روزہ رکھنا بدعت ہے تو بتاؤ، حضور کے میلاد کے دن جلوس کی شکل میں نکلنا اگر آپ ناجائز کہتے ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ آ رہے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے جلوس کی شکل بنا کر آپ کا جو استقبال کیا تھا، اس جلوس کا آپ کیا کرو گے؟ کیا وہ جلوس نہیں تھا؟ میرے بھائیو، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، آپ کے دل میں نفرت ہے، آپ کے دل میں چڑ ہے، جو آپ میلاد سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہو۔ میں میلاد کے 10 فائدے آپ کو بتانا چاہوں گا، سنو۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ اگر کوئی شخص میلاد رسول کی محفل سجاتا ہے تو اس محفل کی وجہ سے کم نوجوان نسلوں کے دل میں حضور کی محبت جاگ اٹھے گی۔ پہلا فائدہ، کم سے کم اس بہانے سے حضور کی محبت ان کے دل میں جاگے گی۔ اور دوسرا فائدہ کہ اس میلاد کے بہانے نوجوان کو حضور کی سیرت کا پتہ چلے گا، حضور کی زندگی کا پتہ چلے گا۔ اور تیسرا فائدہ کہ اس میلاد کے بہانے ہمارے نوجوان نسلوں کو اور ہر میلاد سننے والوں کو کم سے کم دین کی کچھ۔ اور چوتھا فائدہ
کہ جو شخص میلاد کی محفل سجاتا ہے قبر میں اللہ تبارک و تعالی آرام پہنچاتا ہے، سکون پہنچاتا ہے۔ کیا آپ حدیث نہیں پڑھے ہو؟ مشہور حدیث ہے کہ ابو لہب نے میرے نبی کی پیدائش کے موقع پر باندی کو آزاد کیا تھا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں سکون پہنچاتا ہے، آرام پہنچاتا ہے، ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ میرے نبی کی ولادت کی خوشی میں ایک غیر مسلم ہو کر کے اگر باندی کو آزاد کر دے تو وہ قبر میں آرام پا سکتا ہے۔ تو جو نبی پر ایمان رکھے کیا اسے آرام نہیں ملے گا، اسے فائدہ نہیں پہنچے گا؟ پانچواں فائدہ سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جو میلاد کی محفل سجاتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے کل قیامت کے دن وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص میلاد رسول میں 1 درہم خرچ کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، جنت میں میرا ساتھی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو شخص میلاد رسول کا اہتمام کرتا ہے، جو شخص میلاد رسول کا اہتمام کرتا ہے گویا اس نے ایک بہترین عمل کیا، ایک اچھا کام کیا، ایک اچھا عمل کیا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میلاد رسول پر میں اسے خرچ کر دیتا۔ آخر میں آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ میلاد رسول کے کیا کیا فوائد ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے کہ دور قدیم میں ایک بستی کے اندر لوگ باری باری اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجاتے تھے۔ آج اس کے گھر میں میلاد ہے تو ساری بستی، پوری بستی والے ان کے یہاں پہنچ جاتے تھے۔ دوسرے دن اس کے یہاں میلاد ہے تو پوری بستی والے ان کے یہاں پہنچ جاتے تھے۔ یہ کہ باتیں دیکھ رہے باری باری ہر گھر میں میلاد کی محفل ہوتی تھی، لیکن جب باری آئی ایک غریب آدمی کی، سارے لوگ وہاں جمع ہوئے تو بیٹھنے کے لیے ان کے پاس کوئی چٹائی بھی نہیں تھی۔ وہ انتظام ٹھیک سے نہ کر سکا کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے گھر میں اتنی ساری چٹائی نہیں تھی، لوگ کھڑے ہوتے میلاد سن رہے تھے۔ تو پڑوس میں ایک یہودیہ عورت رہتی تھی، اس کی نظر پڑی کہ یہ مسلمان لوگ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منا رہے ہیں اور لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو وہ یہودیہ عورت نے اپنے مکان کے اندر سے چٹائیاں نکالی اور مسلمانوں کو بیٹھنے کے لیے دے دیا۔ سارے مسلمان بیٹھ کر میلاد کی محفل سننے لگے۔ پروگرام ختم ہوا۔ جب پروگرام ختم ہوا سارے لوگ اپنے گھر چلے گئے، رات کو سو گئے۔ وہ یہودیہ عورت جو ہی صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتی ہے اور اپنے شوہر سے کہنے لگی میرے شریک حیات تم مجھے طلاق دے دو، میں آپ کے پاس اب رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ شوہر حیران و پریشان کہ بھائی بات کیا ہوا؟ راتوں رات نہ ہم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ کوئی فساد، اچانک صبح اٹھ کے تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو۔ بیوی کہنے لگی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اب آپ کا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے، آپ کا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے۔ تو راتوں رات کیا ہو گیا، تم نے مذہب تبدیل کر لی؟ کہاں، اس لیے مجھے آپ طلاق دے دو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو شوہر نے کہا بات کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ بیوی کہنے لگی کہ رات کو خواب میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹی تم نے میلاد کی محفل میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے چٹائی کا انتظام کیا تھا، دیکھو میں نے جنت میں تمہارے لیے ایک محل کا انتظام کر دیا ہے، جنت میں ایک مکان کا انتظام کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا حضور اس جنتی محل میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی پھر کہہ دو نا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ شوہر رونے لگا، کہنے لگا بیوی جو خواب تم نے دیکھا ہے وہی خواب تو میں بھی دیکھا ہوں، وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ رات کو حضور تشریف لائے تھے، فرمایا کہ دیکھو اس مکان کے اندر کون بیٹھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا وہ میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر اسی خواب میں مجھ سے فرمایا کہ دیکھو دوسرا مکان خالی ہے، جانتے ہو یہ مکان کس کا ہے؟ تو میں نے پوچھا وہ مکان کس کا ہے آپ ہی بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ مکان تمہارے لیے ہے۔ تو حضور اس مکان میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر تیری بیوی نے اس جنت میں اپنا مکان خرید لیا ہے، تو اس مکان میں جانا چاہتا ہے تو تو بھی کلمہ طیبہ پڑھ۔ میں بھی رات کو مسلمان ہو چکا ہوں۔
اللہ اکبر۔ ایک غیر مسلم لوگ اگر کسی مسلمان کو بیٹھنے کے لیے میلاد کی محفل میں صرف چٹائی کا انتظام کرے تو اللہ اسے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ سنو جی، میلاد کا 10واں فائدہ یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص میلاد کا اہتمام کرتا ہے، میلاد کا انتظام کرتا ہے، اس کی موت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی دولت سے نہ نوازے۔ یعنی وہ حالت ایمان میں ضرور مرے گا، یہ گارنٹی ہے۔ میلاد کی محفل کرنے والے، تم ایمان کی حالت میں مرو گے، یہ گارنٹی سے لکھ لو۔ جو گلیوں کو سجاتے ہیں، راستوں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے، خوشخبری ہے، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ نے سجانے کی توفیق دی ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ کوئی چرتا ہے تو چرنے دو، جلتا ہے تو جلنے دو، تم شان سے یہ کہنا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دیجیے اجازت، اپنے دوست مولانا احسان کو السلام علیکم۔